السلام علیکم گائس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ حمید کا ناول غروب محبت کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، وہ جو بھی تھے، میں ان سے تمہارے تعلق سے مل رہی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ ہی تھے، تم خود ملوا رہے تھے سب سے۔ اگر اعتراض تھا تو مت ملواتے، ایسی اتنی باتیں، وہ بھی میرے لیے۔ اس نے بمشکل اپنا رونا روکا۔ وہ تم سے تعلقات بنا رہے تھے اور تم۔ تعلقات اور میں کیا؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور میں کیا؟ وہ چلائی۔ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے جواب تو اس کے پاس ہزار ہیں مگر وہ انہیں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے کسی سے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تعلق کافی ہے میرے لیے۔ ایک ہی تعلق تو کافی نہیں ہوتا نا تم سب کے لیے۔ اس نے جانے کیوں یہی طنز کیا اس پر۔ مجھے کس سب میں شامل کر رہے ہو؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہی جو تم ہو۔ کیا ہوں میں؟ بیوی ہوں تمہاری، اور کیا ہوں؟ اب تو وہ ہر صورت معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان اتنی ساری باتوں کا مطلب کیا ہے۔ تو بیوی بن کر ہی رہو نا۔ وہ ان اندازوں کا حامل نہیں تھا۔ آج ہی آج، ابھی کے ابھی اس نے اتنے انداز سیکھ لیے تھے۔ بیوی ہی تو بنی ہوں، ورنہ تم بتا دو کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو ذرا تسلی دینے کے لیے اس نے یہی سوچ لیا کہ شاید وہ آج پریشان ہے، اور اس پریشان کو مزید پریشان نہ کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کی طرف جانے والی سڑک کو پہچان کر اس نے پوچھا۔ گھر؟ اس کی آواز اس کے موڈ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ تم نے کہا تھا ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈنر تم گھر کرنا۔ تم اس لیے مجھے وہاں سے اتنی جلدی میں لے کر نکلے۔ وہاں سے نکلنے کا غم ابھی تک ہے؟ وہاں سے جلدی آنے کا نہیں، تمہارے جھوٹ بولنے کا۔ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس کی ٹھوس دلیل پر قائم ہو گیا ہو۔ سوچنے لگا کہ کیا ہوا اسے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا انجام شاید اچانک سامنے آتا ہے۔ یہ سب اس نے اسے نہیں کہا تھا، اس نے خود سے یا کسی اور سے ہی یہ کلام کیا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی ہور پر بہت سے رنگ آ کر گزرے اس بڑبڑاہٹ کے۔ وہ ایک نارمل انسان تھا۔ اچانک سے اسے شبہ ہوا کہ وہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کا فکل کھول کر اس نے اسے اندر چھوڑا اور خود واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس پارٹی میں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے رک کر اس کے چہرے پر چھائے افسوس اور ملال کو بھی نہیں دیکھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اب کیوں اتنی بدصورت نظر آنے لگی ہے۔ بدصورتی کی ابتدا اس نے اپنا نیکلس اتار کر کی۔ اس نے اسے نوچ کر اتارا اور دیوار پر دے مارا، پھر جھٹکے سے اپنے جوتے اتار پھینکے۔ دائیں کلائی میں پہنا بریسلیٹ، دونوں کانوں میں پہنے ٹاپس۔ غصے سے بالوں میں اتنی بار ہاتھ چلائے کہ وہ الجھ کر خزاں رسیدہ سے نظر آنے لگے۔ اسے غم زیادہ تھا یا غصہ، وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکی، پر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک ایسے شخص سے ملی تھی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس شخص سے اچانک ملاقات تھی، جیسے چلتے چلتے کسی غلیظ سی چیز سے الجھ کر گرنا۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی، بنا کچھ کھائے پیے، ایک ہی انداز سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے پھینکے گئے جوتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں آ گئی تھی۔
ان جوتوں کو پہننے والی پر ایک نظر ڈال کر بھی وہ اسے بہلانے یا اس کے پاس نہیں آیا اور جا کر سو گیا، اور وہ سو نہ سکی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بار بار ہی ایک سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال اسے خود سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس سے متعلق بہت سے سوالوں کے لیے یقیناً اسی کے پاس آنا چاہیے۔ وہ جو ذرا سا سہم گئی ہے، وہ جو اندر جا کر سو جانے والے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی محبت جس میں سب جائز ہے، سب خون معاف ہے، جس کا ہر وار پر اختیار ہے، اسی سب کے لیے وہ سہم گئی ہے۔ موڈ اس کا خراب ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا۔ کئی دن تک وہ اس سے کھینچا رہا، کچھ پوچھنے پر بھی جواب نہ دیتا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھنا جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا، اور کہیں باہر لے جانے پر بھی۔ اس پارٹی کے بعد وہ اسے دوبارہ کہیں نہیں لے کر گیا۔ چھوٹی بڑی پارٹیز تو ہوتی ہی رہتی تھی، وہ خود بھی ان میں نہیں جاتا تھا۔ وہ اس طرح کے شوق نہیں رکھتا تھا۔ اسے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ انہی پر سر رکھ کر سو جاتا۔ نیو یارک میں جو ان کے قریبی ملنے والے تھے اور جن کے ہاں جائے بنا رہا نہیں جا سکتا تھا، وہاں وہ اکیلا ہی جاتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لوگوں کے پوچھنے پر کیا کہتا ہوگا۔ شاید ایک ہی گھسی پٹی بات کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا وہ کچھ مصروف تھی، یا وہ ضرور آتی اگر بہت تھکی ہوئی نہ ہوتی۔ آئندہ ضرور لاؤں گا میں اسے اپنے ساتھ، ایسی بہت سی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اور وہ اس خوبصورتی کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اور وہ اس عورت پر اعتبار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور ایک اچھا شوہر نہیں بن رہا تھا۔ وہ بہت کھلے ذہن کا مالک تھا۔ وہ اس کے الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی ہی تکرار نے اسے اس کی جوم بدل دی۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ آسمان کے سارے ستارے ایک ساتھ ٹوٹتے تو بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتی، اور اب اسے دیکھ اس کی حیرت جاتی ہی نہیں۔ بدل تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی رہا تھا، اس پر اب اشکار ہو رہا تھا، کیونکہ اب دونوں ساتھ تھے، دونوں ایک ہی تعلق سے تھے، اور وہ اس کا حاکم تھا۔ بھلے سے وہ اسے محبوب بنائے بیٹھی رہی، اسے دیکھ کر جیتی رہے، اسے سوچ کر خواب بنتی رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت بدلنے لگی۔ وہ اپنی خوبیوں کو آگ لگا دینے کے در پر ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اسے اس کے پرسنل فون رکھنے پر اعتراض ہوا۔ نیو یارک جیسی ہائی فائی سٹی میں وہ اس کے پرسنل فون پر بحث کر رہا تھا۔ گھر میں فون ہے، وہ استعمال کرو۔ مجھے گھر کا فون استعمال کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض فون چھین لیے جانے پر ہے۔ اعتراض؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اعتراض کرو؟ تمہیں جو کہا تم وہ کرو، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ رو دینے کو ہوئی۔ تو گائس، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔